السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر انشاءاللہ ہم 95 سے اور 98 تک صرف پڑھیں گے، کیونکہ اگلی آیت کافی ٹف ہے، اس پہ کافی ٹائم لگے گا، تھوڑا سا ہی پڑھیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، فالق، پھاڑنے والا ہے۔ فالق فلق سے نکلا ہے، اور جس طرح قل اعوذ برب الفلق میں آتا ہے کہ صبح کے رب کی صبح فلق یعنی فلق کا مطلب پھاڑنا، یعنی صبح کی سفیدی نکالنا، یعنی وہ اندھیرے کو چیر کر صبح نکالتا ہے۔ تو اسی طرح فالق، پھاڑنے والا، یہ فلق سے ہی نکلا ہے۔ اصل میں یہ ہے فرقہ سے، فرقہ فارق ہم نے پڑھا تھا کہ باہر کو جو ہے وہ پھاڑ دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گیا اور اس میں سے راستہ بنایا گیا، تو یہ وہیں سے ہی لفظ نکلا ہے۔ اور پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ فے سے اکثر آنے والے حروف جو ہیں وہ اس میں جدائی کا، الگ الگ ہونے کا تصور ہوتا ہے، یا پھوٹنے کا، یا مطلب اس طرح کا تصور ہوتا ہے۔ پھاڑنے والا ہے الحبی، دانے کو۔ دانے سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ بیج، وہ بیج جو کھایا جا سکے۔ یہاں پہ حبہ سے مراد وہ دانہ، وہ بیج ہے جو کھایا جا سکے، مطلب جیسے چاول ہے، جوار ہے، گندم ہے، چنا ہے، یہ چیزیں ہم کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لینٹلز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو بولتے ہیں یہ چیزیں، اور جیسے مکئی وغیرہ۔ اچھا، والنوا، اور گٹھلی۔ نوا، نوات کی جمع ہے، اور نوات یہ نون واؤ کے اوپر کھڑی زبر اور پھر تائے گولتا، نوات، اس کی جمع نوا۔ نوا گٹھلی کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ بیج جو کھایا نہ جا سکے۔ گٹھلی کھائی جا سکتی ہے آم کی؟ گٹھلی کو کھایا جا سکتا ہے؟ نہیں کھایا جا سکتا۔ آڑو کی گٹھلی کو نہیں کھایا جا سکتا، کھجور کی گٹھلی کو نہیں کھایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ نوا ہوتی ہے، نوات۔ نوا جو ہے یہ اس کی جمع ہے، اصل میں لفظ ہے نوات، گولتا ہوگی۔ اچھا، وہ بیج جو کھائے نہ جا سکیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، اب دیکھیں یہ اللہ کہہ رہے یخرج الحیہ، وہ نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی، مردہ سے۔ کیسے کہ گٹھلی یا بیج کیا ہے؟ ایک مردہ چیز ہے، آپ کسی جگہ پہ رکھ دیں، کسی باکس میں رکھ دیں، کسی بھی جگہ پہ رکھ دیں، کیا وہ بڑھیں گے؟ نہیں بڑھیں گے۔ کھجوروں کی گٹھلیاں کتنا سالوں پڑی رہتی ہیں، کبھی دیکھا آپ نے اس میں کوئی پودا نکلتا ہوا؟ نہیں۔ لیکن جب آپ اس کو خاص طریقے سے زمین میں لگائیں گے، ڈالیں گے، پانی دیں گے، تو اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اسے پھاڑے گا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا، اور پھر اس میں سے پودا نکالے گا، ٹھیک ہے۔ ایمبریو نکلتا ہوا دیکھا آپ لوگوں نے کہ کس طرح سے گٹھلی بنتی، پھر پہلے جڑ بنتی ہے، پھر اس میں سے ایمبریو ایک نکلتا ہے، اور پھر اس میں سے تناور درخت بن جاتا ہے۔ آم کی گٹھلی پہ کبھی یہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یا گندم کا دانہ، یا کوئی بھی اس طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک قسم کا مردہ ہی ہوتا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ زندگی، لیونگ تھنگز میں ہی ہے نا، پودے اور درخت لیونگ تھنگز ہے نا، جاندار چیزیں ہیں نا، سوکھتی بھی ہیں، ہری بھری بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ تو اللہ اس میں سے زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے۔ انڈا بھی اسی طرح ہی، انڈے کا بھی اسی طرح ہی ہے، جس طرح انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے، کسی بھی جانور کا لگا لے جو بچے جو مادہ انڈے دیتی ہے، وہ سارے اسی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ، اور نکالنے والا ہے مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ مردہ کو زندہ سے، مردہ کو زندہ سے کیسے؟
زندہ مرغی ہوتی ہے اور اس میں سے انڈا نکلتا ہے، یا پھر یہی جو درخت ہے ایک وقت آتا ہے کہ یہ لہلہاتے ہوئے درخت پودے سوکھ جاتے ہیں اور کئی ایسے آپ دیکھیں گے کہ بالکل خشک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں اور بالکل اس طرح سے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس طرح یہ دکھا رہے ہیں، یعنی دانے اور گٹھلیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے، وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، پھل دیتا ہے، یہ غلہ دیتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں. یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا کرتا ہے. جو نطفہ ہوتا ہے وہ بھی بے جان ہوتا ہے، اس میں سے جان انسان پیدا کرتا ہے، یہ بھی اسی طرح ہی ہے. مردہ سے مردہ، زندہ کو مردہ سے، یہ والا نطفے کا آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کاریگری. بلکہ یہاں سے بھی ہم دیکھیں مثلا آدمی کو نطفے سے، نطفہ کو آدمی سے پیدا کرتا ہے، آدمی سے نطفہ کو، اور نطفہ سے آدمی کو پیدا کرتا ہے، یہ بھی ایک اس کی کاریگری ہے. ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے. یہ ذالکم میں کم کیا ہے؟ ذالکم، یہ تم کے لیے آیا یا ذالکم؟ یہ میں نے بتایا تھا کہ ذالکم اسی طرح سے ہی آئے گا. یہ ایک وزن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے ذالکہ ہی، لیکن اللہ نے اس کو یہ بات وزن کے لیے کر دی گئی ہے، یہ زائد ہے کم. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ، یہ اس کی قدرت کی کاریگری ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو، کہاں تم شریکوں کو پکارتے. پیچھے بات کس کی ہو رہی تھی؟ ابھی سارا جو ڈائلاگ چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام، شرک پہ چل گیا. یہ سارا ڈائلاگ شرک پہ ہے. سارا یہ پچھلی جو آیات ہے، ابھی اس سے پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی تھی کہ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، اور پھر اللہ کہتے ہیں وہ کٹ جائیں گے تم سے اور گم ہو جائیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأَنَّا، تو یہ اللہ تعالیٰ ایک مردہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، من الحی من المیت و مخرج المیت من الحی کی مثال بیان کر کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں بھٹکے ہوئے ہو، تم کہاں جا رہے ہو. افک سے نکلا تؤفکون. افک بھی جو ہے نا وہ بہتان باندھنے کو ہی کہتے ہیں. اسی طرح کہ تم کیا کرتے پھر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تو یہ ہے جو مردہ چیز میں سے زندہ کو نکال رہا ہے. آپ 100 سال بھی کھجور کی گٹھلی کو رکھیں وہ نہیں، جب تک کہ آپ اس کو ایک خاص طریقے پہ کریں اور اللہ تعالیٰ اس میں سے پودا پیدا کر دے گا. فالق الاصباح، پھر ایک اور مثال دے رہے اللہ تعالیٰ. فالق وہی چیز ہے، وہی لفظ ہے، پھاڑنے والا ہے. الاصباح صبح کا، صبح مصدر ہے فعال کے وزن پہ، یعنی صبح کو پھاڑنا کیسے کہ اس میں سے جو ہے اندھیرے کو چیر کر صبح نکالنا. پھاڑنے والا ہے. فلق، فلق کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح، اسی لیے فلق کا لفظ آیا، ٹھیک ہے، برب الفلق، تو صبح کو پھاڑنے والا ہے. وجعل اللیل، اور اس نے بنایا اللیل، رات کو، سکنن، باعث سکون، سکون کا باعث بنایا. والشمس، اور سورج، والقمر، اور چاند کو، حسباناً، حساب کا ذریعہ. رات کا ذریعہ کسے بنایا؟ رات کو کس چیز کا؟ سکون کا ذریعہ. رات کو جو نیند پوری ہوتی ہے وہ دن کے ٹائم نہیں ہو سکتی. یہ سب یہ اس بات پہ کافی ڈسکس ہو چکی ہے کہ رات کو جو ہے آپ جس طرح سے آپ کا جسم، جو باڈی آپ کی ریپیئرنگ کر رہی ہوتی ہے وہ دن کے ٹائم نہیں ہو سکتا. اور رات کے اندھیرا جو ہوتا ہے اس میں بھی آپ لائٹ جلا کے سو سکتے ہیں رات کو. کئی بچے ہی نہیں سوتے کہ لائٹ آن ہے تو وہ نہیں نیند آتی. لائٹ آف ہوگی تو آپ کو نیند آئے گی، ٹھیک ہے. دن کے ٹائم بھی بالفرض اگر آپ سو رہے ہیں تو آپ اپنے روم کے کرٹنز وغیرہ سب کچھ کر کے تو پھر ہی آپ سوتے ہیں. تو بہرحال رات کا ذکر آیا. والشمس، والشمس، اور سورج کو، پھر اللہ سورج کی مثال دے رہے ہیں اور پھر چاند کی، حسباناً، حساب کا ذریعہ. جیسے سورہ رحمان میں الشمس والقمر بحسبان، کہ چاند کیسے ذریعہ ہے یہ، اور سورج کہ یہ تاریخیں معلوم کرنے کے لیے، مہینے معلوم کرنے کے لیے، اور سالوں کی گنتی معلوم کرنے کے لیے. اسی کے ذریعے ہی ہم تو ویسے جو عبادات ہیں ان کا تعلق قمری مہینے سے ہے. یہ جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں
اور جو دوسرے ہوتے ہیں شمسی جو کیلنڈر ہے وہ جیسے جنوری فروری ہے، وہ بھی آپ سالوں کی گنتی، مطلب اس کو بھی ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اسے نگلیکٹ کر کے تو نہیں، وہ بھی تاریخیں معلوم کرنے کا ہی ذریعہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی دنوں کے لیے ایک حساب بھی مقرر ہے، بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں مقرر ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا کہ کبھی چاند جو ہے وہ غلط سمت سے نکل آئے، یہاں سے نکل آئے شام کو، رات کو، وہ تبھی نکلتا ہے جب وہ لاسٹ ڈیٹ پہ ہوتا ہے، دیکھا آپ نے؟ جی، جب سٹارٹ اس کا ہوتا ہے تو وہ کہاں سے نکل رہا ہوتا ہے؟ مغرب سے، اور جب اینڈ اس کا ہو رہا ہوتا ہے منتھ کا تو تب کہاں سے نکل رہا ہوتا ہے؟ جی، پھر مشرق سے نکل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی دن دیکھا ہو کہ سورج کسی اور سائڈ سے نکل آیا؟ نہیں نا؟ تو بہرحال تو حساب کتاب، اب جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاند دیکھ کے ہی آپ روزہ رکھیں گے، جب تک چاند نہیں نظر آئے گا، مطلب جو آپ اب تو خیر عام طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن جب تک آپ کو آرڈر نہ ہو جائیں حکومت کے یا یہ جو چاند ریتے ہلال کمیٹیز وغیرہ کے، آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اسی طرح عید بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ چاند نظر ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی آج تک یہی نہیں پتہ چلا کہ آج چاند نظر آنا ہے یا نہیں آنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی ڈیل کر لے تو وہ ایک الگ بات، تو یہ نہیں ہے۔ تو حساب کتاب کا ذریعہ ذالک، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے بہت زبردست کا، بہت علم والے کا، العزیز قدرت والا، زبردست اور علم والا، اس کا یہ اندازہ ہے، یعنی یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ چاند بھی وقت پہ نکلتا ہے، اپنے حساب سے نکلتا ہے، اپنے اندازے سے نکلتا ہے، اور اسی طرح سورج بھی وقت مقررہ پر نکلتا ہے، مشرق سے طلوع ہو کے مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے، اور ان کی ایک رفتار بھی مقرر ہے۔ اب سائنسی کتب میں دیکھیں تو ان کی ایک رفتار بھی مقرر ہے، ان کا ایک سائز حکم کے تابع ہیں، اور اسی سے تاریخیں اور سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ بلکہ جو عدت کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جو چاند کی تاریخیں ہیں اس کو آپ کاؤنٹ کریں گے، ٹھیک ہے، سورج کی نہیں، اس حساب سے عدت، زمانہ عدت کی جو تاریخ ہے وہ مقرر ہوتی ہے۔ اچھا، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے۔ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا، اس کو دیکھیں کہ سردی، اب سردی آ رہی ہے، آپ نے دیکھا راتیں لمبی ہو رہی ہیں اور دن جو ہے وہ چھوٹے ہو رہے ہیں، اسی بنیاد پہ یہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری تفصیل ہے، یہ تو جب جیسے جیسے اس کا علم حاصل کرتے جائیں۔ آگے ستاروں کی بات ہو رہی، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے جس نے جَعَلَ لَكُم، بنائے تمہارے لیے، النجوم، ستارے، نجوم کس کی جمع ہے؟ نجم کی، لِتَهْتَدُوا، تاکہ تم راہ پاؤ، بہا، ان کے ذریعے، فی ظلمات البر، تاریکیوں میں، البری، خشکی کی، والبحری، اور سمندر کی۔ یہ پہلے دور میں ہی نہیں ہوتا تھا، یہ آج کے دور میں بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اگر سورج ڈھل گیا، کسی جگہ پر لائٹ نہیں ہے، تو وہ چاند کی ڈائریکشن سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ چاند جس سائڈ پہ، یا چاند کے بڑا ہونے سے، چاند کے گھٹنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے، ان چیزوں سے بھی ڈائریکشنز کا معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ستاروں کے بعد دنیا بزینت للکواکب، کہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت بنا دیا۔ اور کیا ہے؟ رجوما للشیاطین واعتدنا، یعنی شیطانوں کو مار بھگانے کا بھی ذریعہ ہے۔ اس دن ہم نے پڑھا تھا کہ شہاب ثاقب، جب کوئی شیطان اوپر سنبل لینے جاتا ہے، سورہ جن میں پڑھا تھا نا، تو وہ ایک شعلہ جو ہے فرشتہ جو ہے اس پہ مارتا ہے شہاب ثاقب، اور وہ شیطان کو بھسم کر دیا جاتا ہے۔